تیز گرم چلتی ہواؤں کے تھپیڑے منہ پر محسوس ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت گرم چیز چہرے کو چھو کر گزر رہی ہو۔ ہر طرف شدید گرمی آگ بن کر برس رہی تھی۔ زمین سے نکلتی ہوئی تپش ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے حالات میں فٹ پاتھ پر بیٹھی غریب ثریا کسی ایک ایسے گاہک کے انتظار میں تھی جو اس کے مٹی کے بنے ہوئے تمام کھلونے خریدنے کا شوقین ہو، مگر اس کڑکتی دھوپ میں کسی کو بھی ثریا کے کھلونے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ چلو چلی کا مقام تھا، ہر کوئی گرمی سے بچتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ثریا بیچاری گرم فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنی لاچاری اور بے بسی کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ ثریا کی کوشش تھی کہ آج کچھ نہ کچھ بیچ کر ہی یہاں سے گھر واپس جائے۔ غریبی نے اور کئی دن کے فاقے نے ثریا کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ ثریا کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے مٹی کے کھلونے کوئی نہیں خریدتا تھا۔ ہر کوئی اس کے اسٹال پر آتا اور کھلونے دیکھ کر چلا جاتا۔ ثریا ان کھلونوں کو بنانے میں بہت محنت کرتی، لیکن اسے اس کی محنت کہیں بھی رنگ لاتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کئی دفعہ ثریا اپنی قسمت کو بیٹھی کئی گھنٹے کوستی رہتی۔ ثریا جس جگہ پر اپنے کھلونوں کا اسٹال لگا کر بیٹھتی تھی، اس فٹ پاتھ کے بالکل سامنے ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ یہ اس محلے کی سب سے بڑی مسجد تھی جہاں دور دور سے لوگ نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ یہاں زیادہ تر نمازی مسافر ہوتے تھے جو اپنے سفر کو کچھ دیر کے لیے روک کر اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ثریا بہت ہی پریشان حال فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے۔ وہ پریشانی سے نڈھال تھی۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی تو گہری سانس لے کر سوچنے لگتی کہ یہ لوگ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک میں ہوں جو سارا دن گرمی میں سر توڑ کوششیں کرتی ہوں، پھر بھی 1 روپے کی کمائی نہیں کر پاتی۔ ثریا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے اکثر گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک غریب سے محلے میں رہتی ثریا کی سہیلیاں اکثر اس کا مذاق اڑاتی نظر آتی۔ وہ اکثر ثریا سے کہتی کہ سارا دن گرمی میں اور کڑک دھوپ میں بیٹھی آواز کستی رہتی ہو، مگر قسمت تمہارا ساتھ نہیں دیتی، 1 روپیہ نہیں کما پاتی تم۔ ثریا جب اپنی سہیلیوں کی ایسی باتیں اور تانے سنتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، مگر مایوسی کا دامن ہاتھ میں تھامنے سے ڈرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی کہ اگر میں مایوسی کا دامن تھاموں گی تو اوپر والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ بہت نرم مزاج کی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے والی اور اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھ کر چلنے والی لڑکی تھی۔ ثریا پر جب بھی مایوسی حاوی ہونے لگتی تو وہ لوگوں کے بارے میں سوچتی جن کے پاس کام کرنے کو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ سوچتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ میرے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، میں کوشش تو کر سکتی ہوں۔ وہ سوچتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں اور محنت کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بھی تو بغیر مایوسی کے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا سیکھ جاتے ہیں۔ ثریا جب ایسی باتوں کے بارے میں سوچتی تو اسے جینے کا حوصلہ ملتا، ایسے اسے اپنے اندر چھپی ہوئی ایک طاقتور لڑکی کے ہونے کا احساس ہوتا۔ ثریا کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی جتنی ثریا کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اکثر بیٹھی سوچتی کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، نہ جانے کہاں کمی رہ جاتی ہے جو مجھے میری محنت کا پھل نہیں ملتا۔ وہ ایک نظر اپنے کھلونوں پر ڈالتی تو ایک نظر اپنے گھر کے حالات پر بھی ڈالتے ہوئے ایک گہری سوچ میں کھو جاتی۔ آج بھی ثریا خالی ہاتھ لٹکائے اپنے گھر کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ آج بھی اسے 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ ثریا نے کھلونوں والا تھیلا اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور اونچی اونچی آوازیں کستی ہوئی گلی محلوں سے ہوتی اپنے گھر کی جانب تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی اور ثریا اکیلی سنسان سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ تبھی اس نے محسوس کیا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی ثریا نے گھبرا کر مڑتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ 3 آوارہ لڑکے جو ثریا کا پیچھا کر رہے تھے۔ ثریا انہیں دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہ تیز تیز قدم چلنے لگی۔ وہ کسی بھی طرح اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ خوف کے مارے اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ وہ محلے کی گلیوں میں سے ہوتی ہوئی ان لڑکوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔
کچھ دیر تیز تیز قدم چلنے کے بعد سریا نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے پیچھے اب کوئی نہیں ہے۔ سریا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ تینوں لڑکے جو کہ بڑی دیر سے اس کا پیچھا کرتے دکھائی دے رہے تھے اب اس کے پیچھے نہیں تھے۔ جیسے ہی پلٹ کر سریا نے اپنی منزل کی طرف دوبارہ چلنے کا سوچا تو سریا کی جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تینوں لڑکے بالکل سریا کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سریا انہیں دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ وہ سہمی ہوئی آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی تھی۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سریا کے کھلونوں والے تھیلے کو ہاتھ مارتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ تینوں لڑکے تھیلا نیچے گراتے ہی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ سریا زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے سریا کے ساتھ کسی اور قسم کی بدتمیزی کرتے، اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ شدید چبھتی ہوئی دھوپ اچانک سے خوشگوار موسم میں تبدیل ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جو لڑکا بھی سریا کی طرف ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا وہ تیز آندھی کے ساتھ پیچھے کی طرف دھکیلا جانے لگتا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب سریا کے پاس لڑکے نہ پہنچ سکے تو لڑکے بھی بہت بری طرح سے ڈر چکے تھے۔ سریا کے گرد بنا ہوا دائرہ اس کے لیے کسی محافظ سے کم نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ تیز چلتی ہوا نے چاروں طرف سے سریا کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہو۔ لڑکوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر کے مارے دوڑنے لگے۔ سریا نے اسے انجانی طاقت کو بہت قریب محسوس کیا۔ جیسے ہی لڑکے سریا کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تو سریا کے ارد گرد بنا ہوا طوفانی دائرہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ جیسے ہی ہوا سے بنا یہ دائرہ کم ہوا، سریا نے فوراً سے پہلے تھیلے کو کھولنا شروع کیا۔ سریا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ سوچ کر بے انتہا رو رہی تھی کہ ایک تو کوئی کھلونا بکا نہیں تھا اور دوسرا ان لڑکوں کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کے مٹی کے کھلونے ٹوٹ چکے تھے۔ سریا سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کے کھلونے کئی ٹکڑوں میں پکڑے نظر آ رہے تھے۔ لڑکوں نے بری طرح سے سریا کے سب کھلونے توڑ دیے اور اب سریا اس صدمے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی کہ اچانک سے تیز طوفان تھم گیا اور سڑک پر سریا نے کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ سریا ایک بار پھر سے دہل کر رہ گئی۔ اس کی جان جیسے نکل گئی تھی۔ وہ گھبرائی سہمی تیزی سے اپنا تھیلا اٹھانے لگی۔ تھیلے کے قریب پڑے ہوئے کھلونوں کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے سریا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ سریا بری طرح سے سہم گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی تو سامنے سے میری طرف کوئی تیز تیز قدم چلتا آ رہا تھا، لیکن اچانک سے بیچ راستے میں وہ کیسے غائب ہو گیا؟ ابھی سریا اسی کشمکش میں تھی کہ سریا کو اپنے تھیلے میں کچھ ہلچل محسوس ہونے لگی۔ اب سریا کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تھیلے میں ہوتی ہلچل نے سریا کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی ایک فیملی جو کہ بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ فضل بخش ایک عمدہ کاریگر تھا۔ فضل بخش مٹی کے برتن اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ فضل بخش کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھلونے اور برتن دور دور تک مشہور تھے۔ دور دور سے لوگ مٹی کے کھلونے اور برتن خریدنے کے لیے آیا کرتے۔ فضل بخش ایک بہت محنتی اور خوددار انسان تھا۔ فضل بخش کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے فضل بخش کا کاروبار اتنا عروج پر نہیں تھا۔ فضل بخش نہ صرف مٹی کے برتن اور کھلونے بنانے کی مہارت رکھتا تھا بلکہ بڑے بڑے مجسمے اور بڑے بڑے گلدان بنانے کا بھی ماہر تھا۔ فضل بخش کی شادی اپنی چچا زاد سے ہوئی تھی۔ فضل بخش کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی۔ دونوں ہی ابھی 16 سال کی عمر میں پہنچے تھے جب ان کے ماں باپ نے ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ فضل بخش اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر فضل بخش آنے والے وقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ ہر بات سے بے خبر تھا۔ وہ کہتے نا کہ اولاد مرد کے نصیبوں سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیبوں کا ہوتا ہے۔ فضل بخش کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی چکر چلنے والا تھا۔ شروع کے کچھ سال تو فضل بخش کے کام میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ شادی کے بعد فضل بخش کا کام بہت عروج پر دکھائی دینے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی کے نصیبوں کا رزق اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر اسے عطا کیا تھا۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا جب فضل بخش کو یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کسی نئے مہمان کی آمد ہے۔ فضل بخش کی بیوی امید سے تھی۔ فضل بخش کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سال بعد ہی فضل بخش کو اللہ نے خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ جب فضل بخش کی بیٹی پیدا ہوئی تو
بیٹی پیدا کرتے ہی فضل بخش کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ سب لوگ فضل بخش کی بیٹی کو منحوس کہتے، لیکن فضل بخش اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے نفرت کرنے والے سب لوگوں کو سمجھاتا کہ آسیہ کی زندگی اتنی ہی تھی جتنی وہ لکھوا کر آئی تھی، مگر وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہ کرنے دیتا۔ اسی طرح فضل بخش کی محبت اور توجہ سے اس کی بیٹی پروان چڑھنے لگی۔ فضل بخش اپنے کاروبار کے ساتھ اپنی بچی کی دیکھ بھال بھی خوب اچھے سے کرتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی بچی کچھ بڑی ہوئی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ مٹی کے برتن بنانے اور کھلونے بنانے کا کام سیکھنے لگی۔ یہ جب اپنے باپ کو محنت کرتے دیکھتی تو خود بھی اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ ثریا کو مٹی کے کھلونے بنانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے ابا کی مدد سے اپنے ننھے ہاتھوں سے الٹے سیدھے شاہکار بنایا کرتی۔ مٹی کے کھلونوں میں جانور، گڑیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کھیلنے کی ثریا بھی بنانا سیکھ گئی تھی۔ جب تک تو فضل بخش کی بیوی زندہ رہی، فضل بخش کا کاروبار بہت عروج پر تھا، مگر فضل بخش کی بیوی کے مر جانے کے بعد اچانک سے فضل بخش کے کاروبار میں ایسا موڑ آیا کہ اس کا کاروبار اچانک سے سارا ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اب فضل بخش کی نہ تو پہلے جیسی کمائی رہی تھی اور نہ ہی فضل بخش کا پہلے جیسا کاروبار رہا۔ فضل بخش اپنے کاروبار کو لے کر بے حد پریشان تھا۔ اس نے بہت عروج دیکھا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بند ہونے لگا۔ مٹی کے کھلونوں اور برتنوں کی ڈیمانڈ ایسے لگتا تھا جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سال کام نہ ہونے کی وجہ سے جو جمع پونجی تھی، فضل بخش وہ سب گھر میں استعمال کر چکا تھا اور اب فضل بخش بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ یہی بات تھی فضل بخش سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اسی صدمے کو اپنے دل پر بری طرح سے لگا لیا۔ فضل بخش کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھانا محال ہو گیا۔ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار فضل بخش اور اس کی بیٹی کو بلا کر راضی نہیں ہوتا۔ ایسے حالات کے باوجود فضل بخش اور اس کی بیٹی نے ہمت نہیں ہاری۔ ثریا اپنے باپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کرتی۔ ثریا نے اپنے ابا سے کہہ کر کچھ مٹی منگوائی اور اس مٹی سے اس نے بہت سارے کھلونے تیار کیے۔ ثریا اپنے ابا سے بھی بہت مہارت سے کام سر انجام دیتی۔ ثریا نے کھلونوں کو رنگین کرنے کے لیے کچھ رنگ بھی منگوائے تھے۔ ثریا بڑی ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ لوگ رنگین چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے مطابق کھلونے تیار کرتی۔ فضل بخش اپنے ڈوبے ہوئے کاروبار کو دیکھ کر بیمار رہنے لگا۔ فضل بخش اپنا مٹی کا کاروبار تباہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے وہ دن بدن بیمار رہنے لگا۔ ثریا اپنے باپ کی حالت کی وجہ سے بے حد پریشان رہتی اور وہ ہر طرح کی کوشش کرتی کہ فضل بخش کا دھیان ہٹ جائے۔ اس کے دل و دماغ نے جو صدمہ لے رکھا تھا، اس صدمے کی تکلیف کسی طرح سے کم ہو جائے، مگر فضل بخش تو جیسے جینے کی خواہش ہی نہیں رکھتا تھا۔ فضل بخش نے اب ہا کر ہمت ہارتی تھی۔ وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ثریا بہت رویا کرتی۔ وہ اکثر اپنے باپ سے کہتی کہ اماں تو مجھے پیدا کرتے ہی چھوڑ کر چلی گئی، اب آپ بھی میرے ساتھ چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گے؟ میں تنہا اکیلی یہ زندگی کیسے گزاروں گی؟ فضل بخش اپنی بیٹی کی ایسی باتیں سنتا تو رو پڑتا اور ثریا سے کہتا کہ میں نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ تم چند پیسے کما کر اپنا گزر بسر کر سکو۔ میں کب تک تمہارے اوپر بوجھ بنا رہوں گا؟ تمہارے لیے میں آج تک کچھ نہیں کر پایا۔ وہ ہر وقت بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہتا۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا جو گناہ اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ ثریا ہمیشہ ابا کے آنسو صاف کرتے رو پڑتی۔ ثریا دن رات محنت کرنے لگی تاکہ وہ کچھ پیسے کما کر اپنے ابا کا کسی اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا سکے۔ صبح شام سر توڑ کوشش کے باوجود ثریا اتنا نہیں کما پاتی کہ وہ اپنے باپ کا کسی اچھے ہاسپٹل سے علاج کروا سکتی۔ تبھی ثریا نے ایک سرکاری ہاسپٹل سے ابا کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ ثریا ابا کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے ثریا کے ابا کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ہاسپٹل میں داخل کروا لیا۔ اب ثریا گھر کے کام کاج کے ساتھ ابا کا بھی خیال رکھتی اور روزانہ ہاسپٹل جاتی اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر جایا کرتی۔ ثریا کے ابا کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے ثریا کے ابا کو جواب دے دیا تھا۔ ثریا بیمار باپ کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ ثریا ابا کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگی۔ وہ دن رات سسکیاں لے کر روتی رہتی۔ اس نے اپنی ماں کا پیار تو دیکھا ہی نہیں تھا۔
وہ اپنے ابا کے ساتھ بے حد منحوس تھی۔ اپنے ابا سے بچھڑنے کا دکھ اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ثریا پر غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا جس نے ثریا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ثریا کے ابا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ ثریا کو تنہا تنہا چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ثریا سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ محلے والے ثریا کو تسلی دیتے ہوئے سمجھاتے کہ اب تم نے اکیلے ہی زندگی گزارنی ہے، اگر ہمت اور حوصلے کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو گی تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جوان لڑکی ہو، اگر ایسے ہمت ہار بیٹھی تو وقت کیسے گزرے گا؟ کافی دن تک تو ثریا کے دل و دماغ سے اس کے باپ کا صدمہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ وہ اپنے خالی گھر میں اکیلی تنہا بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ پھر لوگوں کے سمجھانے پر ثریا نے دوبارہ کام کی طرف توجہ دینا شروع کی، کیونکہ باپ کی جمع پونجی تو ساری لگا چکی تھی۔ اب تو گھر کے حالات ایسے تھے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ثریا رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کے باپ نے اچھے وقتوں میں اسے مٹی کے کھلونے بنانے کا طریقہ اچھا سکھا دیا تھا۔ اب وہ اسی سیکھے ہوئے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام کی طرف توجہ دینے لگی۔ ثریا نے تھوڑے سے کھلونے بنانے سے اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ ثریا نے مٹی کے کھلونے تیار کر کے انہیں دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھا اور بعد میں ان کھلونوں کو رنگ برنگے رنگوں سے سجایا تھا۔ کھلونے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ثریا نے سارے کھلونے ایک ٹوکری سے نکال کر ان کا ایک تھیلا سا بنا لیا۔ اپنے کندھوں پر تھیلا اٹھائے وہ گلی گلی محلے محلے آوازیں لگاتی اور کھلونے بیچنے کی کوشش کرتی۔ ثریا کے کھلونے سبھی کو پسند آتے، مگر نہ جانے کیسی نحوست پھیلی تھی کہ ثریا سے کوئی بھی کھلونے خریدتا نہیں تھا۔ پھر ایک دن کسی نے اسے مشورہ دیا کہ مسجد کے سامنے فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھا کرے، اور کسی نے کہا تھا کہ وہاں اس کا کاروبار خوب جمے گا۔ ثریا کھلونے بیچنے کی لالچ میں اسی مسجد کی تلاش کرنے لگی۔ وہ مسجد بازار کی سب سے بڑی مسجد تھی جو بازار کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ آخرکار کئی دن کی تلاش کے بعد ثریا کو وہ مسجد مل گئی۔ ثریا مسجد کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر ایک پرانی چادر بچھا کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے کھلونے سجا کر آواز لگانے لگی، مٹی کے کھلونے لے لو، مٹی کے کھلونے لے لو۔ ثریا سارے دن ایسے ہی آواز لگاتے اپنے گاہک کے آنے کا انتظار کرتی، لیکن کوئی بھی اس کے کھلونے خریدنے کے لیے اس کے اسٹال پر نہیں آیا تھا۔ ثریا سارا دن انتظار کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی گاہک نہیں آیا اور شام ہونے لگی ہے تو ثریا نے سارا سامان اٹھایا، کندھے پر لادا اور مایوسی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ثریا کی سہیلی جو کہ اس کی بہت خیر خواہ تھی، اس نے ثریا کو سمجھایا کہ مایوسی حرام ہے، ایسے مایوسی کا دامن پکڑے رکھا تو کامیابیاں تم سے دور بھاگیں گی، اس لیے پریشان مت ہو، آج نہیں تو کل تمہارے کھلونے بکنا شروع ہو جائیں گے اور تمہارا کام پہلے کی طرح عروج پر پہنچ جائے گا۔ اس کی سہیلی نے اسے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک سلیٹ پر یہ لکھ کر اپنے اسٹال کے آگے رکھ لو کہ مشہور فضل بخش کے ہاتھ کے مٹی کے بنے کھلونے۔ ثریا کی سہیلی اسے کہنے لگی کہ تمہارے ابا کے مٹی کے کھلونے اور برتن بہت مشہور تھے، اس لیے اگر تم ان کا نام لکھ کر رکھو گی اور اپنے کھلونے بیچنے کی کوشش کرو گی تو مجھے پورا یقین ہے تمہارے ابا کے مشہور ہونے کی وجہ سے بہت جلد تمہارے سارے کھلونے بک جایا کریں گے۔ مشورہ تو ثریا کا بھی بہت اچھا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دھوکے بازی سے کھلونے بیچے، کیونکہ ثریا کے ابا تو وفات پا چکے تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں ایسا لکھ کر کھلونے بیچوں گی تو اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ ہوگا، ابا تو دنیا میں ہی نہیں ہے تو ان کے ہاتھ کے کھلونے کیسے ہوں گے۔ یہی سوچ رکھتے ہوئے اس نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھ کر لگایا۔ وہ اللہ کے معاملے سارے معاملات کرتے ہوئے روزانہ فٹ پاتھ پر جاتی اور اپنے کھلونے بیچنے کی بھرپور کوشش کرتی، مگر اس کا ایک بھی کھلونا نہیں بکتا تھا اور نہ ہی کوئی گاہک آتا تھا۔ ایک دن ثریا اپنا کپڑا بچھائے اوپر کھلونے سجائے بیٹھی تھی کہ دو بچیاں اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ بچیاں ثریا کے اسٹال پر پہنچی تو وہ ثریا سے پوچھنے لگی، یہ ہاتھی اور گھوڑا کتنے کا ہے؟ ثریا نے انہیں معمولی سی رقم بتائی۔ ان بچیوں کے ہاتھوں میں پیسے تھے۔ اس نے ان بچیوں کو 2 کھلونے بیچے۔ کھلونے لے کر بچیاں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کھلونے ہاتھ میں تھامے بچیاں گھر واپس جانے لگی۔ ثریا آج بہت خوش تھی کیونکہ کافی عرصے بعد ثریا کا کوئی کھلونا بکا نہیں تھا۔ ثریا نے جیسے ہی دن کو ڈھلتے ہوئے محسوس کیا، اسے معلوم ہوا کہ شام ہونے لگی ہے
اس نے پہلے جلدی سے سامان اٹھا کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ثریا اپنا تھیلا کندھوں پر اٹھائے گھر جانے لگی۔ آج ثریا کے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی کیونکہ آج اس کے 2 کھلونے بکے تھے اور اس نے ان سے چند پیسے کمائے تھے۔ ثریا واپسی پر کھانے کے لیے کچھ سامان لے رہی تھی کہ ایک دکاندار نے ثریا سے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا۔ ثریا نے بتایا کہ وہ مٹی کے کھلونے بنا کر بیچتی ہے۔ دکاندار نے بھی ثریا سے تھیلا کھلوا کر اپنے بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے خریدے تھے۔ ثریا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ثریا نے کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے گھر جانے لگی۔ جاتے ہی ثریا نے ہاتھ منہ دھو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے کا شاپر کھولا اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج کافی عرصے کے بعد ثریا نے اپنا من پسند کھانا کھایا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا لیکن ثریا کے حالات نہیں بدلے تھے۔ وہ انہی حالات میں گزارا کرتی چلی آ رہی تھی۔ ثریا کا کبھی کوئی کھلونا بک جاتا تو کبھی کوئی سامان وہ کچھ خرید لیتی۔ زیادہ تر تو ثریا خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹا کرتی۔ ارد گرد کے ہمسائے محلے والے ثریا کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے اور وہ 1-2 وقت کا کھانا اسے کھلا دیا کرتے تھے، لیکن ثریا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ روزانہ مسجد کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی اور سارا دن وہاں کھلونے بیچنے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کڑکتی دھوپ، شدت کی گرمی کے آگے بھی ثریا نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اتنی شدید گرمی ہونے کے باوجود وہ گرم فٹ پاتھ پر بیٹھی رہتی اور پسینے سے شرابور ہو جاتی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتی کہ اس کے کھلونے بک جائیں۔ کئی دفعہ ثریا نے سوچا کہ وہ کھلونوں کی جگہ کچھ اور بنا کر بیچنا شروع کر دے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اسے یا تو اس کے ابا نے سوائے کھلونے بنانے کی اور کچھ بھی چیز کا ہنر نہیں سکھایا تھا، تو ثریا مایوس نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ وہ اپنی ایسی زندگی سے تنگ آ جاتی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں بھی انسان ہوں اور لوگوں کی طرح میرے نصیب کیوں نہیں ہے، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، اپنے گھر کا سکون تک میسر نہیں ہوا، تو پھر کب تک قسمت کے تھپیڑے میں ایسے ہی کھاتی رہوں گی۔ وہ اپنے اللہ سے اپنے بارے میں باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ مسجد میں دور دور سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آتے۔ سب لوگ ثریا کے بنے کھلونوں کو بہت غور سے دیکھا کرتے، لیکن خریدنے کے لیے کوئی بھی آگے قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ مسجد بہت بڑے بازار میں تھی، یہاں زیادہ تر مسافر نمازی ہی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مسافر اپنی گاڑی روکتے اور اکثر مسافروں کے ساتھ بچے بھی ہوتے اور بچے گاڑی سے اتر کر مٹی سے بنے کھلونے دیکھتے اور بہت خوش ہوتے، مگر کھلونے کوئی خریدتا نہیں تھا۔ اب تو ثریا کی ہمت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ثریا مایوس ہونے لگی۔ وہ روزانہ فٹ پاتھ پر بیٹھتی اور روزانہ خالی ہاتھ گھر واپس جاتی۔ وقت گزرتا گیا مگر وقت نے ثریا کے حالات میں تھوڑی بہت بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ گرمیوں کے دن تھے، شدید لو لگی ہوئی تھی، آسمان سے گرمی کسی آگ کی طرح برستی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے موسم میں ثریا تنے تنہا ایک پھٹی پرانی سی چادر فٹ پاتھ پر بچھائے بیٹھی تھی اور چادر کے اوپر ثریا نے اپنے کچھ کھلونے سجا رکھے تھے اور ہر روز کی طرح آج بھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کاش کوئی گاہک آئے اور اس سے کھلونے خرید کر لے جائے۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے تیز خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ خوشبو الگ تھی، اس نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ثریا کو خوشبو سونگھتے ہوئے نیند آنے لگی۔ وہ اپنی پھٹی پرانی چادر پر ہی لیٹ گئی، وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس نے خواب میں ایک نقاب پوش آدمی دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا، جو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے اسے مدد کی پیشکش کر رہا تھا۔ ثریا نے جب اس آدمی کی پیشکش سنی تو فوراً سے پہلے آنسو بھری آنکھیں لے کر اس سے کہنے لگی کہ میری مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو میرے یہ سب کھلونے خرید لو۔ اس آدمی نے پلک جھپکنے میں اس کے سارے کھلونے خرید لیے۔ خوشی کے مارے ثریا کی آنکھیں کھل گئی۔ جیسے ہی ثریا نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ وہ پھر سے اداس بیٹھی کھلونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ثریا روزانہ فٹ پاتھ پر آتی اور روزانہ ایک تیز خوشبو سونگتے اس کی آنکھ لگ جاتی۔ گہری نیند میں جانے کے بعد ثریا کو وہی خواب بار بار دکھائی دیتا، لیکن جب آنکھ کھلتی تو اس کا ایک کھلونا نہیں بکتا تھا۔ وہ اس خواب سے بے حد پریشان تھی۔ وہ گہری سوچ میں چلی جاتی کہ آخر کار اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب سے محسوس کرتی۔
अब तो उसके दिलो दिमाग में ये खुशबू रच बस गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से इस खुशबू को पहचानने लगी। काफ़ी दिन तक सुरैया के साथ यही मामलात चलते रहे। आज भी जब सुरैया गर्मी को बर्दाश्त करते हुए उदास फुटपाथ पर बैठी ग्राहक के आने का इंतज़ार कर रही थी, तो तभी उसने अचानक अपनी तरफ 3 मशकूक लड़कों को आते देखा। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने जल्दी से अपने खिलौनों को समेटते हुए कंधे पर उठाया और तेज़ तेज़ कदम उठाते घर की तरफ जाने लगी। लड़के सुरैया के साथ छेड़छाड़ी करते उसके पीछे चलने लगे। वो बहुत खौफज़दा हो गई। खौफ के मारे उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। सुनसान सड़क, दोपहर का वक्त, सुरैया का दिल बैठा जा रहा था। इस कदर तेज़ धूप में सुरैया तेज़ तेज़ कदम चलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर खौफ की वजह से वो अपने कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे आते हुए लड़के अब उसका पीछा नहीं कर रहे थे। उसने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। सारी गली सुनसान पड़ी थी। वो सुख का सांस लेते जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो उसकी चीखें निकल गई। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी, क्योंकि वो तीनों लड़के उसके बिल्कुल रूबरू खड़े थे। वो बहुत घबरा चुकी थी। उसका जिस्म खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। इससे पहले कि सुरैया अपनी हिफाजत कर पाती, एक लड़के ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर लटकते थैले को जोरदार झटका दिया। थैला बाजू से उतरकर नीचे जा गिरा। गिरते ही थैले में पड़े मिट्टी के सब खिलौने टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर गए। उसकी आंखें नम थी। वो एक नज़र खिलौनों की तरफ देखती और दूसरी नज़र उस जालिम लड़के की तरफ डालते हुए कहने लगी कि तुम लोगों को उस ज़ात का ज़रा बराबर खौफ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या जुल्म कमा रहे हो? मेरी इतने महीनों की मेहनत को एक झटके में तुम लोगों ने खाक में मिला दिया। लड़के उसकी बात सुनते हुए हंसने लगे। सुरैया रोने लगी। तभी अचानक से वही तेज़ खुशबू आती सुरैया को महसूस हुई। सुरैया ने इर्द गिर्द देखा तो लड़के सुरैया से कहने लगे, ए लड़की, इधर उधर क्या देख रही हो? हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। सुरैया घबराती उन लड़कों की तरफ देखने लगी। अचानक से मौसम तब्दील होने लगा। शदीद गर्मी, कड़कती धूप ठंडी हवा के झोंके में तब्दील होने लगी। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका सुरैया के चेहरे पर पड़ा तो सुरैया सुकून में आ गई। ऐसे लगता जैसे उसे किसी ने सरगोशी में तसल्ली दी हो कि वो उसके साथ है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुरैया ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते हुए देखा। वो किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। लड़के एक दूसरे से कहने लगे, वक्त ज़ाया किए बगैर इस लड़की को उठा लेते हैं। सुरैया ने जब उनकी बात सुनी तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। वो आंसुओं के साथ रोने लगी। फिर अचानक से तेज़ हवा तेज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। आंधी को तूफान में बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इससे पहले कि लड़के सुरैया को हाथ भी लगा पाते, एक बहुत बड़ा हवा का दायरा सुरैया के इर्द गिर्द घूमने लगा। सुरैया उस दायरे के अंदर महफूज हो चुकी थी। लड़कों ने जब सुरैया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो किसी अनजानी ताकत ने उसके हाथों को बुरी तरह से झटका दिया। लड़के बार बार कोशिश के बावजूद जब उसको हाथ नहीं लगा सके और सुरैया के इर्द गिर्द घूमते हुए गोल दायरे को देखा तो बुरी तरह से डर गए। वो 1 मिनट के अंदर सुरैया को छोड़कर अपने घरों की तरफ दौड़ गए। वो बुरी तरह से खौफजदा हो गए थे। जैसे ही वो लड़के सुरैया को छोड़कर गायब हुए तो हवा का दायरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ऐसे लगता कि किसी ने हवा के जरिए सुरैया को महफूज कर लिया था। सुरैया मुतमईन थी। जैसे ही वो दायरा ख़त्म हुआ वो घर जाने के लिए खड़ी हुई। उसकी नज़र रास्ते में पड़ी तो उसने दूर से एक नकाबपोश को अपनी तरफ आते देखा। वो समझ गई कि ये तो वही नकाबपोश है जो काफ़ी दिन से उसके ख्वाब में आ रहा था। सुरैया ने बहुत गौर किया तो नकाबपोश तेज़ी से सुरैया की तरफ आ रहा था। सुरैया फिर से घबरा गई। उसने जल्दी से आंखों को बंद किया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब उसके करीब कोई नहीं आया तो उसने निगाहें उठाकर सामने रास्ते पर देखा तो कोई नहीं था। वो अपना वहम समझते हुए जैसे ही थैला उठाने लगी तो थैले में कुछ हलचल होने लगी। सुरैया डर गई। तभी पूरा थैला ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मट्टी के खिलौनों के टुकड़े जो थैले से बाहर थे वो खुद ब खुद थैले के अंदर जाने लगे। सुरैया को उस मंजर ने बुरी तरह से खौफजदा कर दिया। ऐसा खौफनाक मंजर उसने आज से पहले नहीं देखा था। तभी उसने हिम्मत करते हुए थैला खोलना चाहा। जैसे ही उसने थैला खोला तो उसके मिट्टी के सब खिलौने जुड़ चुके थे। वो उन खिलौनों को जुड़ता हुआ देखकर बेहद खुश थी। जहाँ वो खिलौनों को जुड़ा हुआ देखकर खुश थी, वहीं वो इसको सोचते हुए हैरान थी कि आखिरकार ये कैसा करिश्मा था, कैसा मोज़ा था कि सब टूटे हुए खिलौने खुद ब खुद जुड़ चुके थे। उस वक्त सुरैया ने खुद के साथ बहुत बड़ी ताकत को महसूस किया। सुरैया खुशी से सामान उठाते घर की तरफ जाने लगी। वो जिस रास्ते से भी गुजरती उस रास्ते पर वही तेज़ खुशबू फैलती महसूस होने लगती।
سریا بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کے خواب میں آنے والی طاقت ہے جو اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ سریا پہلے تو خوفزدہ ہوئی، مگر پھر اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے سوچا کہ جو کوئی بھی ہے میرے حق میں بہتر ہے، میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے۔ سریا جلد ہی گھر پہنچ چکی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو تھوڑی گھبرائی تھی۔ ساتھ والی ہمسائی نے کچھ کھانا سریا کے گھر کے باہر لٹکایا تھا۔ سریا نے تالا کھولنے سے پہلے دروازے سے کھانا اتارا اور تالا کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے منہ ہاتھ دھو کر کھانا شروع کیا۔ تبھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کوئی ہے، مگر وہ اس بات پر غور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بات پر توجہ دے کر خود ساری رات جا کر گزارے، کیونکہ وہ بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے سریا نے کھانا کھایا اور سونے کی تھکاوٹ اس قدر تھی کہ اسے بستر پر لیٹے نیند آ گئی۔ پھر اس کی آنکھ صبح جلدی ہی کھلی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے کھلونے اٹھائے اور فٹ پاتھ کی طرف جانے کی تیاری کی۔ سریا نے دیکھا کہ کھلونوں کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ جو کھلونے اس نے بنائے تھے اس کے تو وہی کھلونے آج تک نہیں بک پائے، لیکن آج کھلونے پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے۔ وہ بہت حیران اور پریشان تھی، مگر اس بات پر غور نہ کرتے ہوئے جلدی سے تھیلا لیا اور فٹ پاتھ کی طرف جانے لگی، کیونکہ آج گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے کھا کر سریا پیٹ بھر لیتی۔ روز روز ہمسایوں سے مانگ کر اس کا دیا ہوا کھانا کھا کر سریا بھی تنگ آ چکی تھی۔ اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو وہ کھلونوں کو آج بیچ کر ہی دم لے گی۔ وہ تیز تیز چلتی خود سے باتیں کرتے فٹ پاتھ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی فٹ پاتھ پر پہنچی تو اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکے کو اپنی اسٹال والی جگہ پر دیکھا۔ لڑکا بے حد خوبصورت تھا۔ سریا نے اسے دیکھا تو اسے ہٹ کر تھوڑا اسٹال لگانے لگی۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مٹی کے کھلونے بنا کر بیچتی ہیں، مجھے آپ کے کھلونے چاہیے۔ سریا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے چادر بچھاتے ہوئے مٹی کے کھلونے چادر پر سجائے اور اس سے کہا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ خرید لیں۔ لڑکے نے سریا کے کھلونوں کا دام پوچھا تو سریا نے کہا کہ جو آپ دے سکتے ہیں آسانی سے مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ کسی بات کو لے کر بحث نہیں کروں گی۔ لڑکا مسکرانے لگا اور خوش ہو کر اس نے ایک نوٹوں کی گڈی سریا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے سب کھلونے چاہیے۔ سریا اس کا حیران پریشان ہو کر چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں، آپ پہلے گاہک ہیں جس نے بنا کھلونوں کو دیکھ کے مجھے کھلونوں کا دام دے دیا، اور دام بھی ایسا جو میرے کھلونوں کے دام سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ تھیلا مجھے دے دو، یہ سارے کھلونے تھیلے میں ڈال کر مجھے پکڑا دو۔ سریا جلدی سے کھلونے تھیلے میں ڈالنے لگی۔ پھر ایک دم سے سریا نے سوچا۔ اس نے فوراً سے پہلے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ان کھلونوں کی کیا ضرورت پڑی؟ ان کھلونوں کا آپ کیا کریں گے؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں یہ کھلونے اپنی بستی کے غریب لوگوں میں بانٹوں گا، وہاں کے بچے ان کھلونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ سریا نے مسکراتے ہوئے جلدی سے کھلونے پیک کر کے تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جیسے ہی وہ تھیلا لے کر جانے لگا تو سریا کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اپنا نام تو بتاتے جائیں۔ تبھی اس لڑکے نے کھڑے ہو کر بنا اس کی طرف دیکھے اپنا نام ارتضیٰ بتایا اور گاڑی میں بیٹھا۔ جلدی سے سریا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سریا نے بہت محنتوں کے بعد آج اپنی محنت کا پھل حاصل کیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سریا کے پاس ڈھیر سارے پیسے تھے۔ سریا نے سوچا کہ اب میں جلدی سے گھر جاؤں اور جا کر پہلے تو محلے کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گی تاکہ سب کو اپنی خوشی میں شامل کر سکوں۔ سریا نے ایسا ہی کیا۔ سریا جاتے ہوئے مٹھائی کی دکان پر گئی اور وہاں سے ڈھیر ساری مٹھائی خرید کر محلے میں چلی گئی۔ محلے میں جاتی اس نے سب گھروں میں مٹھائی بانٹی۔ سب اس کی کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ سریا نے سب کو بتایا کہ آج اتنے ماہ بعد اس کا پورا مال سیل ہو گیا ہے۔ سب لوگ اس کی بات سن کر خوش تھے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر جیسے ہی سریا نے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر کے اندر قدم رکھا، وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ اس کا پورا گھر مٹی کے کھلونوں سے بھرا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں نے تو ایک بھی مٹی کا کھلونا گھر نہیں چھوڑا تھا، تو اس قدر کھلونے کہاں سے آئے اور یہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگی لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پاس اس کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جو ریڑھی نما تھا۔ وہ ریڑھی بھی سارے مٹی کے کھلونوں سے بھری پڑی تھی۔ سریا سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہے، جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ سریا نے سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نقاب پوش انسان کو یاد کرنے لگی۔
کھانے کے بعد جب سریا سو گئی تو صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ سریا نے سوچا کہ کل کا تو معجزہ ہو گیا، ایک لڑکا سب کھلونے لے گیا۔ کاش آج بھی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے تو میں دنوں میں ہی امیر ہو جاؤں گی اور میری غربت ختم ہو جائے گی۔ سریا جلدی سے تیار ہو کر ٹھیلا سے جائے بازار کی طرف جانے لگی۔ آج بھی سریا اسی فٹ پاتھ کے پاس جا کر کھڑی ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اسی فٹ پاتھ سے اس کی قسمت بدلنے لگی تھی۔ سریا ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے تیز قدموں سے فٹ پاتھ کی طرف جانے لگی۔ تبھی اس نے مسجد سے اسی خوبصورت لڑکے کو باہر نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا باہر آیا تو سریا کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ ریڑھی خرید لی، اب تم گرم زمین پر نہیں بیٹھو گی، اس کے اندر ایک سٹول بھی ہوگا، اس پر بیٹھ کر کھلونے بیچا کرنا۔ سریا حیران ہو کر رہ گئی، وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس لڑکے کو کیسے پتا کہ اس ریڑھی کے اندر ایک سٹول بھی ہے۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی لڑکے نے نظریں چراتے ہوئے سریا سے کہا کہ مجھے آج بھی تمہارے کھلونے چاہیے، میں آج بھی تمہارے سب کھلونے خریدنا چاہتا ہوں۔ سریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ابھی تو تم کل ہی میرے کھلونے خرید کر لے گئے تھے، ان کا کیا جو آج تم یہ سب کھلونے پھر لے جا رہے ہو؟ وہ لڑکا مسکرانے لگا اور سریا سے کہنے لگا، میں تم سے فری میں نہیں مانگ رہا، تمہیں اس کا دام ادا کروں گا۔ سریا شرمندہ ہو گئی۔ سریا نے اسے کہا کہ نہیں، میں ایسا تو نہیں کہنا چاہتی، جانتی ہوں کہ تم دام دے کر مجھ سے خریدو گے، لیکن پھر بھی بتاؤ تو صحیح، تم اتنے کھلونوں کا کیا کرو گے؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کل بھی بتایا تھا کہ اپنی بستی کے غریب لوگوں میں یہ کھلونے بانٹوں گا۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی تھی کہ بھلا بستی کے لوگ ہی کتنے جہاں روزانہ اتنے کھلونے بانٹے گا۔ سریا نے مزید کوئی سوال کیے بغیر ارتضیٰ کو کھلونے ایک تھیلے میں ڈال کر دیے۔ ارتضیٰ نے آج اسے 2 نوٹوں کی گڈیاں پکڑائی تھی جو کہ فل 5-5 ہزار کے نوٹوں کی بھری ہوئی تھی۔ سریا پیسے دیکھ کر ڈر گئی۔ سریا نے فوراً سے پہلے ارتضیٰ سے کہا کہ دیکھو ارتضیٰ، یہ پیسے بہت زیادہ ہیں، اتنے تو میرے کھلونوں کا دام بھی نہیں جتنے تم ادا کر رہے ہو۔ ارتضیٰ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یہ پیسے رکھو اور زیادہ سوال مت کیا کرو، مجھے جلدی سے سامان پکڑاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارتضیٰ نے وقت ضائع کیے بغیر سریا کا سامان پکڑا اور اپنی بستی کی طرف جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سریا کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب سریا کو یہ بات ستانے لگی کیونکہ ارتضیٰ روزانہ آتا اور اس کے سارے کھلونے خرید کر لے جاتا، اور جب سریا گھر جاتی تو پہلے سے بھی زیادہ کھلونے گھر میں تیار پاتی۔ اب وہ ڈرنے لگی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی ہے، اسے ایک ترکیب سوجی۔ جیسے ہی اس نے ارتضیٰ کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اس نے آتے ہی اسے کہا کہ آج میں تمہیں ایک کھلونا بھی نہیں بیچوں گی۔ ارتضیٰ حیران اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے سچائی بتاؤ گے کہ آخر تم کون ہو، اتنے کھلونوں کا کیا کرتے ہو؟ میرے گھر میں ہوتے ہوئے تمام معاملات کا تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ارتضیٰ کھڑا مسکرا رہا تھا، تبھی سریا نے کہا کہ میں گھر جاتی ہوں تو پہلے سے کئی زیادہ کھلونے تیار پڑے ہوتے ہیں، جب یہاں آتی ہوں تو اگلے دن تم سب کے سب کھلونے مجھ سے خرید کر لے جاتے ہو، پہلے سے بھی زیادہ دام ادا کرتے ہو، آخرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ ارتضیٰ نے سریا کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ میں ایک امیر شاہی جن زادہ ہوں۔ سریا حیران ہو کر ارتضیٰ کی بات سننے لگی۔ ارتضیٰ نے بتایا کہ میں روزانہ تمہیں فٹ پاتھ پر محنت کرتے دیکھتا تھا، لیکن جب تمہارا ایک کھلونا بھی نہیں بکتا تھا تو میں نے کبھی بھی تمہیں اپنے خدا سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ تم ہمیشہ ایک نئی امید کے ساتھ صبح واپس اسی فٹ پاتھ پر آتی۔ میں بہت عرصے سے تمہیں نوٹ کر رہا تھا، تم بہت محنتی تھی، لیکن تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے اوپر کچھ بری چیزوں کا اثر تھا جس کی وجہ سے تمہارا کاروبار بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بتایا کہ جب میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملات دیکھے تو میں نے تمہیں بہت دفعہ خواب میں بھی آ کر مدد کی پیشکش کی، لیکن تم اس خواب کو بھی خواب سمجھ کر بھلا دیتی۔ تم نے میری وہ پیشکش بھی قبول نہیں کی۔ پھر میں نے اس دن تمہیں لڑکوں کے ہاتھوں خوفزدہ دیکھا تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، پھر بھی میں نے ظاہر ہونے کے بجائے خفیہ تمہاری مدد کی کوشش کی اور میرا وہ پلان کامیاب ہو گیا۔ میں نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ آخرکار تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ سریا پہلے تو گھبرا گئی، پھر اسے کہنے لگی، یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کسی اور مخلوق کا سایہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ گھر میں اتنے بنے ہوئے کھلونے مجھے حیران کر دیتے اور اگلے ہی دن تم سب کھلونے خرید کر لے جاتے۔ یہ بات بھی حیران کن تھی۔ باتیں کرتے کرتے سریا نے پوچھا کہ اچھا مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ان کھلونوں کا کیا کرتے ہو؟ ارتضیٰ نے بتایا کہ میں نے پہلے بھی تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں ان کھلونوں کو ایک پرانی بستی میں لے جاتا ہوں جہاں ایک وقت کا کھانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔
وہاں کے بچوں نے تو کبھی کھلونا دیکھنا تو دور کی بات، انہوں نے کبھی میرا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ میں یہ سب کھلونے ان بچوں میں تقسیم کرتا ہوں، روزانہ یہ سب کھلونے لے کر اس بستی میں جاتا ہوں۔ وہ بچے میرے آنے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ارتضیٰ آئے گا تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئے گا۔ جب وہ میرے پاس مٹی کے کھلونے دیکھتے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس طرح مجھے بھی بے حد خوشی ہوتی اور تمہارے بھی کاروبار کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ثریا بہت خوش تھی۔ ثریا نے ارتضیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسے انسانوں میں اگر جذبات ہوں تو کوئی بھی انسان بھوکا نہ مرے، کسی کے گھر کا چولہا بنا جلے رات نہ گزرے۔ ثریا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دل سے تمہیں اپنی بہن مانا ہے اور میں اپنی بہن کو کبھی تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ ارتضیٰ نے دل سے ثریا کو اپنی بہن مان لیا تھا اور ثریا نے ارتضیٰ کے دیے ہوئے پیسوں سے شہر میں بہت بڑا بنگلہ خریدا۔ بنگلہ خریدنے کے بعد بھی ثریا نے کبھی اپنے پرانے کام کو نہیں چھوڑا تھا۔ ثریا آج بھی مٹی کے کھلونے بنا کر بیچا کرتی ہے اور ارتضیٰ آج بھی اس کی مدد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ارتضیٰ ہمیشہ ثریا کی مدد کر کے اپنے بھائی ہونے کا فرض ادا کرتا تھا۔